تو انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور قدر ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ سورہ رعد کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اتنا قیمتی نمونہ ہے، یہ اتنا قیمتی نگینہ اور اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کے لیے بدلی والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ صبح فجر سے لے کر شام عصر تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، پھر ہم دوسرا فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ عصر سے لے کر صبح فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہم نے بنائی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو لگایا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی میری ذاتی بات تھوڑی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب آپ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ یار میں واقعی اتنا قیمتی ہوں، میں واقعی اتنی شان والا ہوں، مجھے اللہ نے جو بنایا ہے کیا میں واقعی اس مقصد کے اوپر گامزن ہوں؟ آج ہم کسی بندے کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے پاس گن مین ہے، وہ بندوق لے کے جناب اس کے ساتھ بندہ گھوم رہا ہے، ہم کہیں گے یار بڑا پروٹوکول ہے، بڑے چودھری صاحب ہیں جناب، ان کے ساتھ تو گن مین ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آئیں حدیث پاک کے اندر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب فجر کے وقت کا فرشتہ حفاظت کے لیے ڈیوٹی کے لیے آتا ہے تو جو رات کی حفاظت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عصر کا وقت آتا ہے تو جو فجر کے ٹائم سے فرشتہ حفاظت کے لیے آیا ہوا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جو رات کی حفاظت کے لیے فرشتہ آیا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ دو سیکورٹی گارڈ جو ہے نا، یہ آپ میں سے ہر بندے کے پاس ہے۔ یہ ان کرامن کاتبین کے علاوہ ہے، جو عزت والے دو فرشتے آپ کے کندھوں پر موجود ہیں، یہ ان کے علاوہ ہے۔ اتنا پروٹوکول یار جس انسان کا ہو، اس نے کبھی اپنے مقصد کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو کہ میرا کوئی مقصد بھی ہے، اس کو اپنی قدر کا اور اپنی شان کا اندازہ ہی نہ ہو کہ میری قدر کتنی ہے، میری شان کتنی ہے، میں کتنا عظیم الشان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے فجر والا اور عصر والا، دن والا اور رات والا، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود اس فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے ملائکہ جب تم گئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، جب تم آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ جناب آپ کی رپورٹیں ساری کی ساری آپ کے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملائکہ سے پوچھتا ہے جب تم گئے تب میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اب آپ میں سے ہر بندہ اپنا اپنا سوچ لے کہ جب وہ دن کی سارا دن جس فرشتے نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، جب وہ فجر ٹائم آپ کے پاس اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے پہنچتا ہے، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر تو بندہ سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا مجھ سے ورا ہو کے جناب غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو کیا ہر روز کی رپورٹ اس کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی کہ مالک جب میں بندے کے پاس گیا جس کی حفاظت کرنے کے لیے، جس کو تو نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عالی شان بنایا، جس کو تو نے ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت والا بنایا، جب میں اس کی حفاظت کے لیے گیا وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، اور مالک صرف ایک دن نہیں، میں روزانہ ہی جاتا ہوں، روزانہ ہی سویا ہوتا ہے۔ اس کو تو اپنا مقصد ہی یاد نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کس طرح کی ہے۔ اس وقت جانور بھی اٹھ جاتے ہیں جب یہ سویا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شام کی اور رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، جب عصر ٹائم وہ پہنچتا ہے، اس وقت آپ کے کاروبار پیک پہ ہوتے ہیں، جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں وہ دکانوں پر لگے ہوتے ہیں، جو ہوزریوں میں کام کرتے ہیں وہ ہوزریوں پر لگے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر عام طور پر اس وقت ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں دیتا۔ مالک جب میں گیا نا اس وقت گاہک کے ساتھ 2 نمبری کر رہا تھا، ملاوٹ والی چیز بیچ رہا تھا۔ کسی کا فرشتہ یہ بولتا ہوگا مالک جب میں اس بندے کی جس کی حفاظت کے لیے، جو اتنا عالی شان تو نے بندہ بنایا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جب میں پہنچا وہ کرپشن کر رہا تھا، وہ رشوت کا لین دین کر رہا تھا، وہ سود کا کاروبار کر رہا تھا،
وہ ملاوٹ کر رہا تھا، وہ 2 نمبری کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ گیڑا کرا رہا تھا کسی کو، وہ ظلم و ستم کر رہا تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا. اب اس طرح کی رپورٹیں جس بندے کی جائیں تو بتائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا عزت والا رہتا ہوگا. اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ عزت والا تمہیں بنایا، اور تمہاری عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ صرف نیکوں کے پاس وہ فرشتے حفاظت کے لیے آتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہر بندے کے پاس ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو صبح و شام اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نیک ہو یا بد ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، ہر ایک کی حفاظت کے لیے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو ہم میں سے ہر بندہ غور کر لے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی اور نیک بندہ یہ فجر اور عصر کے ٹائم میں اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو جو فرشتہ فجر کے وقت آیا ہوتا ہے عصر کے وقت جاتا ہے وہ بھی یہی رپورٹ دیتا ہے، اور جو عصر کے وقت آ کے فجر کے وقت جاتا ہے وہ بھی یہی رپورٹ دیتا ہے. دونوں فرشتوں کی رپورٹ یہی ہوتی ہے، مالک جب ہم اس کی حفاظت کے لیے پہنچے وہ اس وقت بھی تیری عبادت کر رہا تھا، جب ہم واپس آئے وہ اس وقت بھی تیری عبادت کر رہا تھا، وہ اس وقت بھی تیرے حضور سر سجود تھا، جب ہم واپس آئے وہ اس وقت بھی تیرے حق میں تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو بیان کرنے کے بعد، آپ لوگوں کی ساری عزت بیان کرنے کے بعد، ان میں سے ہر بندے کی عزت، یہ فرشتے، یہ ڈیوٹیوں والے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہیں تبدیل کرتی. تم اتنے زیادہ عزت والے بھی بن جاؤ نا، اتنے زیادہ قدر والے، اتنے زیادہ شان والے بھی بن جاؤ، تو پھر بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا. اور یہ ہماری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے، مسلمانوں نے، جب بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے، جب بھی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم نے کوشش کی ہے، کوشش ہم نے کی، برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. بدر کے اندر 313 میرے آقا لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے نازل فرما دیے کہ یہ 313 آگے ہیں، ان کے بس کے اندر جو تھا انہوں نے کر دیا. اب ان کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ پاکستان بنا، یہ پاکستان اس وقت بنا جب نہ اس خطے میں مسلمانوں کے پاس کوئی اتھارٹی تھی، نہ یہاں مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ مسلمانوں کے پاس یہاں کی حکومت تھی. ہماری لڑائی تھی انگریز کے ساتھ اور ہندو کے ساتھ، یعنی جن کی حکومت سے چھٹکارا لینا تھا وہ انگریز تھا، برطانیہ، جس کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا پر لہراتا تھا، اور جن سے ہم نے الگ ہونا تھا وہ ہندو تھے جو ہمارے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کے باوجود جب کلمہ توحید پر مسلمان اکٹھے ہوئے اور بے سر و سامانی کی حالت میں جب یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اللہ رسول کے نام پر مسلمان کٹ گیا، مر گیا، اپنا خون بہا دیا، تو اتنی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک ہمیں عطا فرما دیا.